آپ دیکھ رہے ہیں گمٹی چرچ ٹی وی۔ خدا کے زندگی پر کلام میں سے پہلی تلاوت قرآن رہنما میں سے استثناء کی کتاب اس کا چھٹا باب اور اس کی چوتھی آیت۔ قرآن رہنما میں سے استثناء کی کتاب اس کا چھٹا باب اس کی چوتھی آیت۔ خدا کے کلام میں یوں مضمون ہے، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ اور دوسری تلاوت یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 5 آیات۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ خدا کے کلام کا پڑھنا سننا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ میرے عزیزو، آج میں آپ سے خدا کے کلام کے مطابق عقیدے پر بات کرنا چاہتا ہوں، کلمے پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ بعض اوقات جب باہر والے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، جب ہم غیر مسیحوں میں جاتے ہیں، لوگ ہم سے سوالات کرتے ہیں، بائبل بدل گئی ہے، 3 خدا کو مانتے ہیں، آپ کا کلمہ کیا ہے؟ اور بہت سارے میرے جیسے لوگ اس کلمے کو ادا کر کے آگے عیسیٰ علیہ السلام لگا دیتے ہیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے، ہمیں پتہ نہیں ہے ہمارا ایمان کیا ہے۔ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا کے بندہ نے کلیسیا کو بیان کیا، بتایا کہ ہمارا کلمہ کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ رسولوں کا عقیدہ جو ہے وہی ہمارا کلمہ ہے۔ آج ہم چند آیتوں پر غور کریں گے، اگر یہ سارا کلمہ جو ہے یا سارا عقیدہ جو ہے اس پر ہم بات چیت نہیں کر سکتے، لیکن کچھ آیتوں پر ہم ضرور کوشش کریں گے۔ اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اور جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے۔ اور جب ہم رسولوں کے عقیدہ کی بات کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ کا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اور اگلی آیت ہمیں کہتی ہے کہ اس کے بیٹے، اکلوتے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح پر جو روز کو اس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کنواری مریم سے پیدا ہوا۔ یہ آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور اگر ہمارے پاس ٹائم ہوا تو ہم آگے بڑھیں گے، اور پھر کبھی موقع ملا تو ضرور اس کو پورا کروں گا میں۔ اور یاد رکھیں، جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں اور ہم استثناء کی کتاب کا ابھی ہم نے ایک آیت پڑھی، 6 باب کی 4 آیت، لکھا ہے کہ سن اے اسرائیل، ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ اور بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ جمعے والے دن ایڈر صاحب کے ساتھ، ایڈر جنان کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ تصلیب کے بارے میں بہت کنفیوژن ہے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم 3 خداؤں کو مانتے ہو، بیان کرنا بڑا مشکل ہے، اور خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ ایک ہی خدا ہے۔ ہم نہیں مانتے، ہم اس بات پر ایمان نہیں رکھتے کہ خدا 3 ہے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ خدا کو باپ کہتے ہیں اور اس کے بیٹے کو آپ یعنی یسوع مسیح کو بیٹا کہتے ہیں، اور اس کو آپ نے تیسرے اکنون کو اس کو بھی خدا بنایا ہوا ہے، یعنی 3 اقانیم جو ہیں وہ آپ ان کو خدا مانتے ہیں، لیکن خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے۔ سن اے اسرائیل، ہمارا خدا ایک ہی خدا۔ اب جیسے جیسے ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو خدا کا کلام ہمیں یہ بھید جو ہے کھولتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم 3 خدا کو نہیں مانتے، ہم ایک ہی خدا کو مانتے ہیں۔ اور خدا کا کلام جب ہم پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام کے مطابق جو رسولوں کا عقیدہ
پر ایمان رکھتے تھے ہم اسی بات کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. اور خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے کہ جو رسولوں کے وسیلہ سے تم نے تعلیم پائی ہے اسی تعلیم کو ہمیں آگے لے کے جا رہے ہیں. اور رسول کیا ایمان رکھتے تھے, رسولوں کا عقیدہ اگر ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول جس بات پر ایمان رکھتے تھے ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں. اور کسی بھی مذہب کا ایمان جو ہے اس کی منزل تک لے کے جاتا ہے. جو کچھ ہم ایمان رکھتے ہیں ہمیں اسی راہ پر اس منزل پر لے کے جاتا ہے. اگر ہمارا ایمان جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ ہمیں اس آگ میں لے جائے گا. اگر ہمارا ایمان ٹھیک ہے تو وہ اس زندگی میں لے جائے گا جس کے لیے خدا نے ہمارے لیے وہ جگہ تیار کی ہے. اور خدا کا کلام ہمیں یہاں پر بیان کرتا ہے. اور پہلا جو لفظ ہمیں نظر آتا ہے خدا کی ذات میں کے بارے میں لکھا ہے کہ خدا قادر مطلق ہے. جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں, میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق بات پر. اور جب ہم قادر مطلق کی بات کرتے ہیں جس کے لیے عبرانی لفظ جو ہے ایل شدائی استعمال کیا گیا ہے اور انگریزی میں آلمائٹی گاڈ استعمال کیا گیا ہے اور بہت بار کہا جاتا ہے. میں اس بات کو بعد میں بیان کروں گا لیکن میں پہلے اس کی تشریح تھوڑی سی کرنا چاہوں گا کہ قادر مطلق کیا ہے. قادر مطلق کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو ہر کچھ کر دے, جس کے سامنے کوئی چیز ناممکن نہ ہو, ہر چیز اس کے لیے ممکن ہو. اور یاد رکھیں خدا کے نزدیک ہر کام مشکل نہیں ہے. خدا ہر کچھ کر سکتا ہے سوائے گناہ کے, سوائے برائی کے. باقی خدا ہر کچھ کر سکتا ہے. اور جب ہم پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر خدا کیا کہتا ہے, مقدس ابراہیم سے کہتا ہے جب وہ بوڑھا ہو گیا ہے, جب وہ اس قابل نہیں ہے کہ اولاد پیدا کر سکے, خدا اسے خوشخبری سنا رہا ہے کہ معینہ مدت میں تیرے بیٹا ہوگا. اور سارا اس بات سے ہنستی ہے. خدا لفظ استعمال کرتا ہے کیا میرے نزدیک یہ کام ممکن نہیں ہے, کیا میرے نزدیک یہ کام ناممکن ہے. خدا کہتا میرے نزدیک یہ ناممکن نہیں. آپ جب کلام کو پڑھتے پڑھتے آگے بڑھتے ہیں تو بہت میں بڑے بڑے ایویڈنس کی بات کروں گا. آپ بحرہ کلثم کو دیکھیں, جب بنی اسرائیل جو ہے وہ ملک مصر سے غلامی کی حالت سے نکلی ہے تو آگے بحرہ کلثم ہے اور پیچھے فوجیں ہیں اور گزرنا جو ہے وہ مشکل ہے. موت آگے بھی ہے, موت پیچھے بھی ہے, لیکن خدا قادر مطلق خدا کیا کر رہا ہے. خدا قادر مطلق نے اپنے بندہ سے کہا موسیٰ اپنا ہاتھ بڑھا اور لاٹھی آگے بڑھا, اور جیسے ہی اس نے لاٹھی اور سمندر میں مار لیا, سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. خدا یہی نہیں ہے. آپ تذاد کی کتاب یشوع کی کتاب کا مطالعہ کر کے دیکھیں, یہ صرف ایک وقت کی بات نہیں ہے. خدا کیا کرتا ہے, خدا جب یردن کو پار کرنا ہے خدا لوگوں سے کہتا ہے کہ یشوع سے کہتا ہے کہ آگے بڑھو, قدم رکھو, اور جیسے ہی لاویوں نے خدا کے صندوق کو عہد کے صندوق کے ساتھ وہ سب پانی میں قدم رکھا ہے تو پانی دیواروں کی طرح 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. خدا قادر مطلق ہے. آپ دیکھیں گے کہ جمع غفیر جو ہے اور کلام بیان کرتا ہے, روح کی کتاب بیان کرتی ہے کہ جب بنی اسرائیل جو ہے ملک مصر سے نکلے ہیں تو 6 لاکھ مرد ہیں. مردوں کی بات کی گئی ہے, عورتوں اور بچوں کی بات نہیں کی گئی. اور اگر ہم کہتے ہیں کہ 20-25 لاکھ کے قریب لوگ ہیں تو 20-25 لاکھ کے قریب لوگوں کو کھانا کھلانا جو ہے وہ اتنی چھوٹی سی بات نہیں ہے. وہ قادر مطلق خدا ان کو بیابان میں معلوم کھلا رہا ہے. صحرا میں جہاں پر کچھ نہیں ہے, فصل کوئی نہیں ہے, کوئی کھانے والی اشیاء نہیں ہے, امریکہ سے ملک نہیں آئی, کسی اور ملک سے مدد نہیں پہنچی, لیکن خدا ان کو معلوم کھلاتا رہا. وہ کہتے ہیں ہم تو وہاں پر بٹیرے کھاتے تھے, ہم گوشت کھاتے تھے, ہم ہانڈیاں پکاتے تھے, تو خدا نے پھر ان کو بٹیرے بھی مہیا کیے, گوشت کھانے کو دیا. اور کلام بیان کرتا کہ اتنا گوشت ان کے نفنوں سے گوشت نکلنا شروع ہو گیا.
بنی اسرائیل جو ہے ٹریول کرتی ہے، پانی نہیں ہے اور پتھروں سے خدا پانی نکال دیتا، ناممکن کو ممکن بنا دیتا۔ اور میں مزید آگے بڑھوں گا، اور خدا کا کلام جب ہمیں یہ کہتا ہے کہ خدا ہر وہ چیز کر سکتا ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ بہت بار ہم خدا کی ذات کے بارے میں جیسے لکھا ہے کہ سن اے اسرائیل تمہارا خدا ایک ہی ہے، اور یاد رکھے جب ہم بات کرتے ہیں ایک کی بات کرتے ہیں تو ہم عدد کی بات نہیں کرتے، ہم لفظ بن کی بات نہیں کرتے، ہم ایک کی بات نہیں کرتے، ہم اس کی وحدانیت کی بات کرتے ہیں۔ خدا کی ذات میں کثرت ہے، یاد رکھیں۔ جب ہم تقدیس کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں خدا ایک ہے، ہمارے اور مذہب بھی کہتے ہیں خدا ایک ہے، ہم بھی کہتے ہیں خدا ایک ہے، اور پھر یہ تسلیف کہاں سے آ گئی، یہ کثرت کہاں سے آ گئی؟ یاد رکھیں، لوگ عددی طور پر خدا کو ایک کہتے ہیں، ہم عددی طور پر خدا کو ایک نہیں کہتے، ہم اس کی وحدانیت کو ایک کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں خدا اگر دیکھتا ہے تو خدا جیسا کوئی نہیں دیکھ سکتا، خدا اگر سنتا ہے تو خدا جیسا کوئی نہیں سن سکتا، خدا اگر ہر جگہ موجود ہے تو خدا جیسا کوئی شخص نہیں ہے جو ہر جگہ موجود ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج عرب کے قریب آبادی ہے، خدا سب کی سنتا ہے، خدا سب کو دیکھتا ہے، اور یہ ہر کسی کے پاس کی بات نہیں۔ خدا کی ذات میں بیان کر رہا ہوں کہ خدا کی ذات میں کثرت ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ بولتا ہے، وہ زندگی رکھتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ تسلیف کیا ہے تو انہیں بتائیں کہ ہم تین خدا کو نہیں مانتے، ہم ایک ہی کو مانتے ہیں، لیکن خدا کی ذات میں کثرت پائی جاتی ہے۔ خدا سنتا ہے، بولتا ہے، زندگی رکھتا ہے، اور یاد رکھے اس کے بولنے کو ہم نے کلمہ کہا، کلام کہا۔ اور یہی وجہ ہے کہ یونا کی انجیل پہلا باب پہلی آیات بیان کرتی ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام ہی خدا تھا، اور جو بھی آیت کہتی ہے اور کلام مجسم ہوا، یعنی وہ کلمہ، وہ کلام جو ہے خدا کی ذات کے اندر ہے، علیحدہ سے نہیں ہے۔ اور وہ کلمہ جو ہے، وہ کلام جو ہے وہ مجسم ہوا ہے، اس نے جسم اختیار کیا ہے، اور کلام بیان کرتا ہے کہ وہ ہمارے درمیان رہا، روح اور سچائی سے معمول۔ لوگ کہتے ہیں، تنقید کرنے والے کہتے ہیں کہ پھر ہم کہتے ہیں کہ خدا زمین پر آ گیا تو پھر تو آسمان خالی ہو گیا۔ یاد رکھے ایسا نہیں ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ خدا اپنے کلام کو انسانوں میں شفٹ کر دے، ٹرانسفر کر دے، انکارنیٹ کر دے؟ لوگوں کے سوچوں میں، عقلوں میں یہ بات نہیں آ سکتی۔ اور یاد رکھے، یہ اسی کو یہ حق حاصل ہے جس میں خدا کا روح ہے، وہی اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ خدا کے روح کے بغیر ہم تسلیف کو کبھی نہیں جان سکتے۔ میں نے بیان کیا کہ خدا اگر بولتا ہے تو اس کی ایک صفت ہے، خدا سنتا ہے تو اس کی ایک صفت ہے، خدا کی ذات میں زندگی ہے تو اس کی صفت ہے، یعنی اس زندگی کو۔ اور خدا کے کلام کے میں لکھا ہوا ہے، جب ہم یوحنا کی انجیل چوتھا باب 20 آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے، اگر کہ ہم جانتے ہیں کہ خدا کو کسی نے ہی نہیں دیکھا، اور کوئی شخص جو ہے ایسے خدا کو نہیں دیکھ سکتا، نیکڈ آئی سے، خالی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ حتیٰ کہ مقدس موسیٰ کہتا ہے، اے خداوند میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، خدا کہتا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ خدا کو دیکھنا اتنا آسان ہے۔ اور چوتھا باب یوحنا کی انجیل 20 آیت کہتی ہے کہ خدا روح ہے، اور جب روح ہے تو روح کو کون دیکھ سکتا ہے؟ اور تیسرے باب میں یوحنا کے انجیل میں یسوع نقودیموس سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہوا جدھر کو چلتی ہے تو ہم محسوس کرتے ہیں، اس کی ڈائریکشن ہمیں اس وقت تک پتہ نہیں چلتا۔ جب ہم چھوٹے تھے، بوٹی گرانے کے لیے ہم کیا کرتے تھے؟ پٹی اٹھاتے اور ایسے گراتے کہ جس طرح جاتی ہم بوٹی کی طرف کر لیتے، ہم آنکھ دیکھتے تھے۔ میرے دلوں، خدا کے روح کو نہیں دیکھا جا سکتا،
خدا کی ذات کو نہیں دیکھا جا سکتا جب تک خدا خود ہم پر اشارہ نہ کرے. ہم اس روح کو، اس زندگی کو روح حق کہتے ہیں اور اس کے بولنے کو کلام کہتے ہیں، اور وہ کلام مجسم ہوا. لوگ سوچتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ کس طرح ممکن ہے کہ خدا اپنے کلام کو کسی انسان میں ٹرانسفر کر دے. اور آپ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو 40 سال سے اوپر کے ہیں، ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جب ہمارے عزیز باہر ہوتے تھے تو ہمیں وہ کیسا ریکارڈ کر کے بھیجتے تھے، اور پھر کیا ہوتا تھا، پھر وہ ساتھ میں ایک ٹیپ بھی بھیجتے تھے. ہم سارا خاندان مل کے اسے رکھ کے اس کی آواز کو سنتے تھے. کوئی باہر سے آتا، بھائی بات کر رہا ہے. اور آج سب سے بڑی بات آپ دیکھ لیں، فون پر بات کرتے کرتے ہم کہتے ہیں بنا گل کر دو، ابا کدھر ہے، ابا تو سامنے نہیں ہے، ابا تو دوسرے ملک میں ہے، وہ دوسرے ملک میں بیٹھا ہوا ہم سے بات کر رہا. ہم کہتے ہیں ابے سے بات کر، مامے سے بات کر، بھائی سے بات کر. وہ انسان اتنی ترقی کر سکتا ہے، وہ جو کال کے کائنات ہے، کیا وہ اپنے کلمے کو جسم میں نہیں اتار سکتا؟ اسی کو تو ہم قادر مطلق کہتے ہیں. اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو ہم نے خدا پر پابندی لگا دی ہے. ہم نے کہا کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے لیکن وہ یہ کام نہیں کر سکتا. تو پھر تو خدا پر پابندی آئے گا، تو پھر تو وہ خدا نہ ہوا. خدا تو وہ قادر مطلق خدا ہے جو ہر بات کو کر سکتا ہے. اگر ہم اپنی آواز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، تو خدا بھی ایسا کرتا ہے. اور خدا نے ایسا کیا، اسی لیے تو لکھا ہے کہ دام کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا. اور 14ویں آیت کہتی ہے اور کلام مجسم ہوا. اور جب ہم یوحنا کی انجیل اسے 8ویں باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایک واقعہ نظر آتا ہے جو فلیپس کے ساتھ ہو رہا ہے. فلیپس کہتا ہے کہ اے خدا تو باپ کو دکھا. یسوع کہتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. میں باپ میں سے نکلا اور آیا. اسی نکلنے کو تو ہم بیٹا کہتے ہیں. ابن کا مطلب ہوتا ہے نکلنا. لوگ کہتے ہیں تو نعوذ باللہ، کیا خدا کی بیوی ہے؟ یاد رکھیں، ہم سوچتے ہیں، ہم انسان ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ میل فیمیل کے بغیر بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. پر خدا کا کلام جب ہم رسولوں کا عقیدہ پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح پر جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا. فرشتہ آ کر کیا کہتا ہے؟ سلام ہے مریم، تجھ پر فضل ہوا ہے. وہ کیا کہتی ہے کہ یہ کیسا سلام ہے؟ وہ کہتا ہے کہ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا. اس کا جواب کیا ہے؟ وہ کہتی ہے اس طرح ہو سکتا ہے کہ میں کسی مرد کو نہیں جانتی، میرا کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، میری کسی کے ساتھ شادی نہیں ہوئی، تو بیٹا کہاں سے آ جائے گا؟ یہی بات دنیا کہتی ہے کہ کیا خدا کی کوئی بیوی ہے؟ اگر بیٹا ہے تو بیوی بھی ہونی چاہیے. لیکن خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ فرشتے کا جواب کیا تھا؟ فرشتہ کہتا ہرگز نہیں، ایسی بات نہیں ہے. روح القدس کچھ پر سایہ ڈالے گی اور وہ مولود مقدس حق تعالیٰ کا وجہ اس کی یہی ہے کہ روح القدس کچھ پر سایہ ڈالے گی. ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یسوع جو ہے وہ بے عیب ہے، کیونکہ ہم انسان جو ہے مانوسی گناہ کے مرتکب ہیں، ہماری ذات میں مانوسی گناہ ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ مقدسہ مریم کی ذات میں بھی مانوسی گناہ ہے. اگر اس کی ذات میں مانوسی گناہ ہے تو پھر یسوع کی رگوں میں بھی تو مریم کا خون تھا، تو پھر وہ کیسے بے عیب ہو گیا؟ وہ کیسے بے عیب ہو گیا؟ کیونکہ قربانی جو ہے وہ بے عیب کی ہے. آج کوئی بکرا لینے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بھائی جو ہیں، مسلم بھائی جو ہیں، وہ قربانی کے لیے بکرا جب دیتے ہیں اس کی ٹانگوں کو چیک کرتے ہیں، اس کے دانتوں کو چیک کرتے ہیں.
جسم پر ہاتھ پھیرتے ہیں کہیں کوئی زخم تو نہیں ہے, ٹانگ ڈیمیج تو نہیں ہے, دانت خراب تو نہیں ہے, آنکھیں خراب تو نہیں ہے, وہ ساری باتیں دیکھتے ہیں کیونکہ قربانی بے عیب کی ہے. پھر اگر بچہ مریم سے پیدا ہوا ہے تو اس کی رگوں میں تو مریم کا خون ہے. یاد رکھیں میرے عزیزو, اگر ہم کہتے ہیں کہ میل فیمیل کے ملنے سے اولاد پیدا ہوتی ہے اور جینز جو ہے ٹرانسفر ہوتے ہیں, نسل در نسل ہماری بیویاں آگے بڑھتی ہیں, ہم بعض تک اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ تو دادے میں کیا ہے, کہانیاں نکالتا ہے, دوسرے کرتا ہے, یہ تو دادے کا ہی تھا. شکل دیکھ کر ہم کہتے ہیں اپنے بیٹے کیا ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جین نسل خون آگے بڑھتا گیا اور وہ خوبیاں وہ خامیاں جو ایک میں تھی وہ آگے چلتی گئی. یسوع میں ایسا نہیں تھا. یسوع کیسے؟ اگر مریم تو وہی ہے نا, مریم کی رگوں میں بھی انسانوں کا خون ہے. یاد رکھے خدا کے کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے کہ خدا کا روح کیا کام کرتا ہے. خدا کے روح کو پردے کی ضرورت ہے. خدا کا کے روح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ہماری تقدیس کرتا ہے, ہمیں نیا بنا دیتا ہے. اور خدا نے حزقیل کی کتاب کے 36ویں باب میں 25, 26, 27, 28 آیت تک فرمایا ہے کہ میں نئی روح تم میں پھونکوں گا جو میرے آئین بنوائے گی. اور یاد رکھیں خدا کا روح جب ہم میں آتا ہے تو وہ ہمیں پاک بنا دیتا ہے, ہماری غلطیوں کو دور کر دیتا ہے, ہمارے گناہوں کو دور کر دیتا ہے. اور جب کنسا مریم پر خدا کا روح نازل ہوا تو اس نے وہ ساری کمیاں کمزوریاں کنسا مریم سے دور کر دی. وہ انسان کے ملاب سے نہیں, کیونکہ اگر انسان کے ملاب سے ہوتا تو یسوع کی قربانی ہرگز قبول نہ ہوتی, کیونکہ اس کی ذات میں خدا ہوتا. بڑا تو وہ چاہیے جو بے عیب ہو. خدا نے یہ سب کچھ ایک کمواری سے کیا. لکھا ہے کہ روز تجھ پر سایہ ڈالے گی اور اس سائے ڈالنے کی وجہ سے وہ مخلوق مقدس حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا, کیونکہ وہ خدا کی ذات میں سے نکلا اور آیا. ہم اس طرح کہتے ہیں, ہم اس لیے یسوع کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں کیونکہ خدا کی ذات میں سے نکلا ہے, اس نے جسم اختیار کیا ہے. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ 100% انسان ہے, 100% خدا ہے. اور جب ہم اسے دیکھتے خدا ہے, انسان ہونے کے ناطے دیکھتے ہیں, وہ سوتا بھی ہے, وہ روتا بھی ہے, اسے بھوک بھی لگتی ہے, وہ تھکتا بھی ہے. اور جب ہم خدا کی بات کرتے ہیں تو یوحنا کے لیے پڑھتے ہیں, وہ اندر کو آنکھیں دیتا ہے, وہ زندوں کو چلاتا ہے, مردوں کو زندہ کرتا ہے, گناہوں کو معاف کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. 100% خدا ہے. اور یہی وجہ ہے جو خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ کام نہیں ہوتے. اور لاسٹ ٹائم جمعے والے دن میں نے ایک بات بتائی تھی کہ زمینی زندگی میں اگر ہم یسوع کو خدا کہتے ہیں تو زمینی زندگی میں خدا کی ذات میں ایک صفت ہے کہ وہ اومنی پریزنٹ ہے, کہ وہ ہر جگہ موجود ہے. یسوع کیسے ہر جگہ موجود ہے؟ اور یوحنا کی انجیل پہلا باب جب 42ویں آیت سے آگے پڑھتے ہیں تو نتنیل کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے. جب نتنیل کو خدا دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ اسرائیلی ہے مگر اس میں مکر نہیں, وہ کہتا ہے مجھے کہاں سے جانتا ہے؟ کہ یسوع نے کہا اس سے پہلے کہ فلیپس تجھے ملتا میں نے تجھے انجیل کے طرف کے نیچے دیکھا. اس کے عمومی پریزنٹ ہونے کی قسم. وہ اس بات پر حیران ہو گیا کہ یسوع یہاں پر ہے, میں کسی اور گاؤں میں ہوں, اس نے کیسے دیکھ لیا کہ میں اس درخت کے نیچے بیٹھا ہوں. یسوع زمینی زندگی میں بھی ہر جگہ موجود تھا. اور خدا کا کلام جب ہم پڑھ رہے ہیں تو جب ہم رسولوں کے خدے کی بات کر رہے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق پر, یعنی اس خدا پر جو سارا کچھ کر سکتا ہے, جو اپنے کلمے کو ٹرانسفر کرتا ہے, تجسم کرتا ہے. اور بائبل بیان کرتی ہے کہ اس نے گنتی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ گدی بولنا شروع ہو گئی, ورنہ گدی کیسے بول سکتی. جاری میں آگ
آگ لگی ہوئی ہے لیکن جھاڑی جل نہیں ہے. خدا آپ کے سکونوں میں ہے, بادلوں میں ہے, خدا کی ضروری ہے, ضرور ہے اس کا. لیکن جب ہم عبرانیوں کا خط پڑھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ خدا نے حصہ بہ حصہ طرح بطرح نبیوں سے کلام کیا اور اخیر زمانے میں اپنے بیٹے کے وسیلہ سے کلام کیا. اور یہی وجہ ہے یوحنا کہ انجیل پہلا باب 14 آیت کہتا ہے کلام مجسم ہوا. اور یہاں پر جب ہم پڑھتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ قادر مطلق ہے, اور پھر ہم یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ جو اس کا اکلوتا بیٹا ہے. اور میں نے بیان کیا کہ خدا کا کلمہ تجسم ہوا, کماری مریم سے پیدا ہوا, وہ شادی شدہ نہیں. اور کلام بیان کرتا ہے اس کی ذات کے بارے میں, اور خدا کا ایک ہی بیٹا یعنی کلمے کی بات کی گئی. اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات ہے کہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. بہت ساری چیز ہیں, بہت سارے نظریے ہیں, بیان کیے جاتے ہیں کہ کائنات جو ہے وہ کیسے وجود میں آئی ہے. زیوس کہتے ہیں, زیوس کے ماننے والے کہتے ہیں کہ اس نے آسمان کو پیدا کیا ہے. بال والے کہتے ہیں کہ بال نے یہ سب کچھ بنایا ہے. اور بابل والے کہتے تھے کہ مردود دیو, مصری کہتے تھے مردود دیوتا جو ہے اس نے کیا کیا تھا, اس نے جب تمہار کو اس کو شکست دی تھی, اس کی کھلڑی کو کھینچتا اتنا لمبا کر دیا کہ اس نے آسمان کو بنا دیا. ایسا ہرگز نہیں ہے, لیکن خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے جب ہم پیدائش کی کتاب پہلا باب پہلی آیت پڑھتے ہیں کہ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا. بنانے والا کون ہے؟ خدا ہے. اسی لیے ہم جب رسولوں کا عقیدہ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ خدا قادر مطلق ہے اور آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا رب ہے, کسی اور نے نہیں بنایا. اگر بہت ساری تھیوریز ہے زمین و آسمان کے بارے میں, اور بھی دیوتاؤں کے بارے میں ہے, انل, ایا اور ایسے اور نام ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی سمندروں اور ہواؤں کے دیوتا ہے. لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا ایک ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے. اور ہم یہ بھی ایمان رکھتے ہیں اس کے اکلوتے بیٹے پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو روز روز کی قدرت سے پیٹ میں پڑا ہے. اور اگلی آیت فرماتی ہے کہ وہ کموالی مریم سے پیدا ہوا. اور میں نے اس کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ اگر یسوع کموالی سے نہ پیدا ہوتا, اگر شادی شدہ سے پیدا ہوتا تو پھر گناہ جو تھا اس کی شریعت میں ہوتا, کیونکہ بیرا پتا نہ ہوتا. لیکن ہم نے جو گناہ کیے ہوئے تھے, ہماری جو بدکرداریاں تھیں, جیسا کہ بتایا کی کتاب کہتی ہے کہ ہماری بدکرداریاں اس پر لاد دی گئی, ہماری بدکرداریوں کی وجہ سے وہ گھائل کیا گیا. کلام لکھا ہے کہ اس کا کچھ حسن و جمال باقی نہ رہا, مارا پیٹا گیا. ہم نے سمجھا کہ وہ ستایا ہوا ہے, مارا پیٹا, لیکن کن کی وجہ سے؟ میرے اور آپ کی وجہ سے. اور جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں, آج کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں, تو وہاں پر ہمیں کتنی کی کتاب کا مطالعہ کر کے دیکھتے ہیں. ازدیل کی بات کی گئی ہے کہ کاہن کیا کرتا تھا. کاہن سال میں ایک بار جب قربانی دیتا تھا تو ان کے لیے 2 بار کفارے کا دن جو تھا 2 بکرے لیے جاتے تھے. ایک بکرا خدا کے لیے اور دوسرا لکھا ہوا ہے ازدیل کے لیے. بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ ازدیل سے مراد وہ شیطان ہے, یہاں پر شیطان کے لیے, تو کیا خدا شیطان کے لیے بھی قربانی کرنا شروع ہو گیا؟ ازدیل کو ہم پڑھتے ہیں عبرانی کا لفظ ہے اور سے چھوڑا ہوا, پہلے وہاں پر بکری ہے, لفظ ہے چھوڑا ہوا بکرا. اور کاہن کیا کرتا تھا, وہ پہلے اس بکرے کو جو خدا کے لیے تھا اس کو ذبح کرتا تاکہ ہیکل کو پاک کیا جا سکے, چیزوں کو پاک کیا جا سکے. اور پھر کیا کرتا, پھر بکرا جو ازدیل کے لیے تھا اس پر ہاتھ رکھتا, اور اس کے ہاتھ رکھنے کے وسیلہ سے سارے گناہ جو تھے اس پر لاد دیے جاتے اور اس کو جنت
جنگل بیابان میں چھوڑ دیا جاتا، اس کو تدبیر کہتے ہیں۔ اسی لیے مقدس یوحنا کہتا ہے، اور جب اس بکرے کو چھوڑ دیا جاتا تو جب اس نے یسوع کو دیکھا، جب وہ بپتسمہ دے رہا تھا، اس نے یسوع کو اپنی طرف آ کے دیکھا اور کہا یہ ہے وہ خدا کا برادر جہاں کے گناہوں کو اٹھائے گا۔ پہلے عزازیل اٹھا کے لے جاتا تھا، لوگ دن گناہگار ہو جاتے تھے، پھر بکرا دینا پڑتا تھا، پھر بکرا ذبح کرنا پڑتا تھا، لیکن میرا اور آپ کا خداوند جو سردار کا بھی ہے، اس کے بارے میں عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ وہ گائے بچوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی قیمتی لہو لے کر ایک ہی بار عالم دنیا کے واسطے چلا گیا تاکہ ہماری بات اور اسی لیے لکھا ہے اس نے دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا اور مر گیا۔ کیونکہ بھلے بندے ایک ہی بار ذبح کیے جاتے، پھر کوئی گناہ کرتا تو پھر اس کے لیے بنا ذبح کرنا پڑتا، لیکن میرے عزیزو یسوع مسیح کی زندگی کے بارے میں، یسوع مسیح کے ان واقعات کو آپ پڑھ کے دیکھیں، مقدس بائبل ہمیں بیان کرتی ہے کہ پیلاطس کا جب جہاں پر نام آتا ہے کہ پیلاطس کی حکومت میں، اور یاد رکھیں کہ جب یہ پیلاطس کا ذکر ہے تو یہ ایسے ہی نہیں دے دیا گیا، تاریخ بیان کی گئی ہے، ہر چیز ایک ایویڈنس مانگتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں کہ یسوع صلیب پر چڑھ گیا، یسوع مر گیا، یسوع مردوں میں سے جی اٹھا، ایسے ہی نہیں ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے پیلاطس کی حکومت میں، آپ تواریخ کی کتابوں کو پڑھ کے دیکھیں، پیلاطس کا دور پڑھ کے دیکھیں، اس لیے مقدس پالوس کہتا ہے کہ یہ واقعہ کسی کونے میں نہیں ہوا، صلیب پر چڑھایا جانا کونے میں نہیں ہوا، پیلاطس کے دور میں ہوا۔ آپ پیلاطس کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، وہ تو اسی ہی نہیں تھا کہ اس نے یسوع کے بارے میں لکھ دیا تو اس کے بارے میں لکھا، وہ کیا کہتا ہے کہ میں اس شخص کے بارے میں پاک بات ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اس میں کوئی گناہ نہیں، اور پھر آپ دیکھیں ڈاکو جو ساتھ ہیں، ڈاکو اس بات کا اقرار کرتے ہیں، ایک کہتا ہے خود باز اور ہمیں بھی بچا، دوسرا کیا کہتا ہے منہ بند کر، اس لیے کہ ہماری سزا جو ہے وہ تو باز کی ہے، یہ تو بے قصور ہے۔ ڈاکو بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کی ذات میں گناہ نہیں ہے، اور پھر جب یسوع صلیب پر چڑھ گئے ہیں، جب یسوع نے جان دے دی ہے تو سپاہی ایک کہتا ہے بے شک یہ شخص راست باز تھا۔ یسوع کی زندگی میں گناہ نہیں، یسوع راست باز ہمیں نظر آتا ہے، اور کلام بیان کرتا ہے، یسایہ کی کتاب سے پر باب کہتا ہے کہ وہ ہماری خطاؤں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس پر سیاست، اس لیے مقدس یوحنا کہتا کہ اگر ہمارے گناہ ہیں، ہماری غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، خطا ہے، تو وہ بکرا جو ذبح کیا جاتا تھا اب وہ نہیں ہے، خدا نے اپنے بیٹے کو بندہ بنا کر ہمارے لیے اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ ہمارے لیے قربان ہو۔ اور خدا کا کلام یہاں پر یہی کہتا ہے کہ پیلاطس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا۔ لوگ کہتے ہیں وہ مرا نہیں ہے، اس کی جگہ تو کسی اور کو لٹکا دیا گیا، کیا خدا اتنا ہی دھوکے باز ہے کہ کوئی اور شخص کو اپنے بیٹے کو ہٹا لے اور کسی اور قادیانی کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت عیسیٰ جو ہے وہ صلیب پر نہیں چڑھے گئے تھے، وہ کوئی اور تھا، حضرت عیسیٰ تو وہاں سے اٹھے اور کشمیر میں چلے گئے، وہاں پر اس نے شادی کی۔ یہ منکر کہانی ہے، لیکن خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے کہ وہ ہماری خطاؤں کی وجہ سے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے مصلوب، اور پھر لکھا ہے کہ مصلوب ہوا، مر گیا۔ اس کا مرنا جو تھا ہماری زندگی تھی، اور یاد رکھیں جب صلیب پر تھا تو لکھا ہے کہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی ٹانگیں نہیں توڑی گئی، ڈاکوں کی ٹانگیں توڑی گئی، وہ ٹانگیں توڑنے سے پہلے مر گیا۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ میں نے جیسے پہلے کہا کہ برا جو ہوتا تھا بے عیب ہونا چاہیے، اگر یسوع کی ٹانگیں توڑ دی جاتی تو وہ بے عیب نہ رہتا،
وہ تو پھر داغدار ہو جاتا، پھر قربانی منظور نہ ہوتی، اس لیے اس کی ٹانگیں نہیں توڑی گئی تھی۔ یسوع مسیح نے پہلے ہی جان دے دی۔ یسوع نے کہا کہ مجھے اپنی جان لینے کا بھی اختیار ہے اور دینے کا بھی اختیار ہے، کوئی مجھ سے میری جان چھین نہیں سکتا۔ اسی لیے یسوع نے کہا تھا، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، کیونکہ ممکن نہ تھا کہ کوئی یسوع کی جان لے لیتا، اور یہ بھی ممکن نہ تھا کہ وہ قبر میں رہتا، خدا نے اسے سڑنے کی نوبت تک نہ پہنچنے دی۔ لکھا ہے کہ وہ مصلوب ہوا، مر گیا، دفن ہوا۔ سٹوریاں نہیں ہیں، آج بھی یسوع مسیح کی قبر ہے فلسطین میں، لیکن خالی۔ اور مقدس پالوس کہتا ہے کہ اگر وہ مرا نہیں، اگر وہ جی نہیں اٹھا، اگر وہ ہمارے لیے دفن نہیں ہوا یعنی جی نہیں اٹھا، تو پھر ہمارا ایمان رکھنا جو ہے وہ بے فائدہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک ہم آگ میں جھونکے جائیں گے اگر یسوع جی نہیں اٹھا۔ مکاشفہ کی کتاب کہہ دیا، پہلا باب 28 آیت کہہ دیا، جب مقدس یوحنا پر یسوع اپنا آپ کو ظاہر کرتے ہیں، لکھا ہے کہ دیکھ میں مر گیا تھا، اب میں زندہ ہوں، اور اب تل آباد زندہ رہوں۔ اب میں مرنے کا نہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، دنیا کے سارے معبود جو ہیں وہ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا خداوند آج بھی زندہ ہے اور آج بھی۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں فخر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے مقدس پالوس کہتا ہے کہ خدا نہ کرے کہ میرا فخر کسی اور پر ہو سوائے یسوع کی صلیب پہ۔ ہمارا ایمان یسوع پر ہے، ہم زندہ خدا کو مانتے ہیں۔ اگر ہم زندہ خدا کو مانتے ہیں تو اس بات کا بھی ایمان رکھیں کہ اس نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا، اس نے ہمیں زندگی بخش دی، وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ یسوع کا وعدہ ہے، دیکھ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر پریشانیاں دکھ کیا ہے، بیماریاں کیا ہے، یہاں پر یسوع آ جاتا ہے، وہاں پر بیماریاں چلی جاتی ہیں، وہاں سے روگ چلے جاتے ہیں، غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں۔ اور ہم بائبل میں سے اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یسوع جس گھر میں جاتے، موت کی جگہ خوشیاں آ جاتی، زندگی آ جاتی، لنگا پن چلے جاتا، تاریکی روشنی میں بدل جاتی، انداز جنت کا انداز ہے کہ یسوع نے اسے بینا کر دیا۔ وہ جو گناہوں سے لگے ہوئے، یسوع کہتا جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ میرے دلو، آج بھی وہ ایسی قدرت رکھتا ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں ایمان کے بارے میں بتاتا، اور یاد رکھے جتنا بڑا ایمان ہوگا اتنی بڑی برکت ہوگی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ میں زندہ خدا کو ماننے والی ہوں، ماننے والا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں گومٹی چرچ ٹی وی۔